السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان اور قرآن۔ برادران اسلام، ماہ رمضان قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ ہے، اس لیے اس ماہ کو قرآن کریم سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام و التزام کرنا چاہیے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک سے زائد بار اسے ختم کرنے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی مقدس و بابرکت مہینے کی شب قدر میں قرآن کریم سراپا رشد و ہدایت بن کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی ہیں، جیسا کہ واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صحف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے گئے، تورات 6 رمضان گزرنے کے بعد نازل کی گئی، انجیل 13 رمضان گزرنے کے بعد نازل کی گئی، زبور 18 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا گیا، اور قرآن کریم 24 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے شفا موجود ہے۔ اس کی تلاوت سے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انہیں سکون قلب حاصل ہوتا ہے، آلام و مصائب سے نجات ملتی ہے، نیز پریشانی اور غم دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان فوائد کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، چند حدیثیں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔
تم جہاد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت ترک دنیا نہیں ہے، اور اپنے اوپر اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت لازم پکڑو کہ یہ آسمان میں تمہارے لیے باعث راحت اور زمین میں تمہارے لیے باعث ذکر خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلہ اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی 10 گنا تک بڑھائی جائے گی۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ایک حرف ہے لام، ایک حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر بزرگ و پاک باز سفیروں، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھتا ہے، یعنی ماہرین کی طرح روانی اور سہولت سے نہیں پڑھ پاتا، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ روزے کے فضائل کے ذکر میں یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مقبول ہوگی۔ نیز ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرے۔ انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور اسے بار بار کہتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں بھی کرتے تھے اور نماز سے باہر بھی۔ حضرت قتادہ کا معمول تھا کہ وہ 7 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور عشرۂ اخیرہ میں یعنی آخری 10 دن میں ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام نخعی کے بارے میں بھی یہی منقول ہے کہ وہ رمضان کے عشرۂ اخیرہ یعنی آخری 10 دن میں ہر رات ایک بار قرآن کی سعادت حاصل کرتے تھے، جبکہ باقی مہینے میں ہر 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں نماز میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور ابن عبد الحکم کا بیان ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی تعلیم و تدریس اور علماء کے پاس آنا جانا موقوف کر دیتے تھے۔ نیز امام عبد الرزاق کا بیان ہے کہ رمضان آنے پر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تمام نفلی عبادات چھوڑ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے اور اس کی برکتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔